بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے بالآخر نجکاری کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جس پر کئی دہائیوں سے بحث جاری تھی، آج وہ بحث عملی شکل اختیار کر چکی ہے۔ حکومت اس قدم کو ایک بڑی معاشی کامیابی قرار دے رہی ہے، جبکہ ماہرین معیشت اور تجزیہ کاری سے ایک مشکل مگر ناگزیر فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پی آئی اے کی نجکاری کے پورے عمل، مالی حقائق، قرضوں کی حقیقت، حکومت کے دعووں اور مستقبل کے ممکنہ نتائج کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو ناظرین، پی آئی اے گزشتہ 21 برسوں سے مسلسل خسارے میں چل رہی تھی۔ ہر سال قومی خزانے کو 50 سے لے کر 100 ارب روپے تک کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ نقصانات وقت کے ساتھ جمع ہوتے گئے اور بالآخر پی آئی اے پر واجب الادا قرض کا حجم تقریباً 825 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس مسلسل خسارے نے پی آئی اے کو نہ صرف ایک ناکام ادارہ بنا دیا، بلکہ اسے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالی بوجھ بھی قرار دیا جانے لگا۔ ایک وقت تھا جب پی آئی اے پاکستان کی پہچان سمجھی جاتی تھی۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جو ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں معیار، سروس اور پیشہ ورانہ نظم و ضبط کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ پی آئی اے نے نہ صرف پاکستان کا مثبت تشخص دنیا میں اجاگر کیا، بلکہ کئی دوست ممالک کی ایئر لائنز کے قیام میں بھی مدد کی، جن میں ایمریٹس ایئر لائن کی مثال اکثر دی جاتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی ادارہ مس مینجمنٹ، سیاسی مداخلت اور کرپشن کی نظر ہوتا چلا گیا۔ پی آئی اے کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ سیاسی بھرتیاں تھی۔ مختلف حکومتوں اور سیاسی جماعتوں نے پی آئی اے کو ایک قومی ادارہ سمجھنے کی بجائے اپنے ذاتی جاگیر سمجھ لیا۔ میرٹ کے بغیر بھرتیاں کی گئیں، نااہل افراد کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا اور ادارے کے اندر ایک ایسا کلچر فروغ پایا جہاں کام کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف تنخواہ لینا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ عوامل تھے جنہوں نے ایک عالمی معیار کے ادارے کو آہستہ آہستہ زوال کی طرف دھکیل دیا۔ حکومت نے پی آئی اے کے خسارے سے نکالنے کے لیے کئی بار اصلاحاتی پیکیجز دیے، بیل آؤٹس فراہم کیے اور سبسڈیز دی، مگر ہر بار نتیجہ صفر رہا۔ بالآخر حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر پی آئی اے کو سرکاری تحویل میں رکھا گیا تو یہ خسارہ مزید بڑھے گا، اور اگر اسے نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا تو کم از کم مستقبل کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شروع کیا گیا۔ بڈنگ پروسیس میں پاکستان کی بڑی کاروباری شخصیات اور گروپس نے حصہ لیا، جن میں عارف حبیب کنسورشیم، لکی گروپ اور ایئر بلو شامل تھے۔ آخرکار عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے کی سب سے زیادہ بولی دے کر پاکستان کی پی آئی اے 75% شیئرز خرید لیے، جبکہ حکومت پاکستان نے 25% شیئرز اپنے پاس رکھے۔ اس معاہدے کے تحت حکومت کو فوری طور پر 10 ارب روپے کی رقم موصول ہوئی، جبکہ مزید 45 ارب روپے مختلف ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے ادا کیے جائیں گے۔ بقیہ رقم پی آئی اے کے اندر سرمایہ کاری کے لیے مختص کی گئی تاکہ ادارے کو آپریشنل طور پر بہتر بنایا جا سکے۔ حکومت نے اس نجکاری کو کامیاب بنانے کے لیے کئی مراعات بھی دی، جن میں ایئر کرافٹ لیز پر 18% سیلز ٹیکس کی چھوٹ اور 36 ارب روپے کا ٹیکس کریڈٹ شامل ہے۔ لیکن اصل سوال پی آئی اے کی فروخت نہیں بلکہ اس کا بھاری قرض ہے۔ حکومت نے تقریباً 650 ارب روپے کا قرض ایک نئی ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کر دیا۔ اس عمل کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے قرض کو بظاہر پی آئی اے کی بیلنس شیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، مگر حقیقت میں یہ قرض اب بھی حکومت اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق اس قرض کو پورا کرنے کے لیے ہر سال تقریباً 30 ارب روپے ٹیکس دہندگان سے وصول کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 6 سے 7 سال تک پی آئی اے کے ماضی کے نقصانات کا بوجھ براہ راست عوام کی جیبوں پر پڑے گا۔ یوں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے ادارے کا بوجھ تو کم ہوا ہے، مگر قرض کا بوجھ ختم نہیں ہوا۔ اس وقت پی آئی اے کے پاس صرف 18 فعال طیارے موجود ہیں۔ اس کا مستقل عملہ تقریباً 6500 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ ایک وقت میں یہ تعداد 11,000 سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ پی آئی اے سالانہ تقریباً 40 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کرتی ہے اور امریکہ، کینیڈا، یورپ، گلف سمیت اسی سے زائد بین الاقوامی روٹس پر پروازیں چلاتی ہے۔ نئے مالکان کا دعویٰ ہے کہ وہ فوری طور پر 20 نئے طیارے فلیٹ میں شامل کریں گے، سروس کے معیار کو بہتر بنائیں گے، نئی ڈیسٹینیشنز متعارف کروائیں گے اور پی آئی اے کو دوبارہ ایک مستحکم اور منافع بخش ایئر لائن بنائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کم از کم 1 سال تک کسی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا، تاہم 1 سال بعد کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ پی آئی اے کی مشہور بین الاقوامی جائیدادیں جیسے نیو یارک کا روز ویلٹ ہوٹل اور پیرس کا اسکرائب ہوٹل اس نجکاری ڈیل کا حصہ نہیں ہیں اور بددستور حکومت پاکستان کی ملکیت رہیں گے۔ یہ جائیدادیں مستقبل میں حکومت کے لیے ایک اضافی مالی سہارا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، پی آئی اے کی مجموعی ویلیو بڈنگ کے مطابق 180 ارب روپے لگائی گئی، جو ڈالر میں تقریباً 640 ملین بنتی ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو کبھی دنیا کے بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتا تھا،
آج اس قیمت پر فروخت ہونا خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ اس قیمت پر فروخت ہونا بھی ایک کامیابی ہے، کیونکہ اس سے پہلے نجکاری کی کوششیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ یہ فیصلہ حکومت کے لیے وقتی ریلیف ضرور فراہم کرتا ہے۔ سالانہ سبسڈیز، آپریشنل خسارے اور انتظامی مشکلات سے حکومت کو وقتی نجات مل گئی ہے، لیکن قرض کا بوجھ اب بھی برقرار ہے۔ دوسری طرف نئے مالکان کے لیے اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، جہاں انہیں نہ صرف سروس کو بہتر بنانا ہوگا بلکہ عوام کا اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا۔ آخر میں یہی سوال ہے کہ کیا پی آئی اے ایک بار پھر پاکستان کی پہچان بن سکے گی؟ کیا یہ نجکاری واقعی ایک کامیاب معاشی فیصلہ ثابت ہوگی، یا چند سال بعد یہ بھی ایک اور ناکام تجربہ قرار پائے گی؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔